बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें, मशरकी बलोचिस्तान में मॉनसून बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो गया है। हरनाई में सैलाब के खतरे के बाद इलाका मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकिली शुरू हो गई है। गुजरात शहर और गिरदोनवाह में भी मूसलाधार बारिश जारी है। पंजाब के कई शहरों में बारिशों के दौरान करंट लगने, मकानात की छतें गिरने और दीगर हादसात में 18 अफराद जान बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। बलूचिस्तान के शहर हरनाई में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ी इलाकों में तेज तूफानी बारिश से नदी नालों में तूफ़ानी आ गई। राबता सड़कें मुतासर होने के साथ साथ पंजाब कौमी शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। हरनाई शहर और मुख्तलिफ देहातों में सैलाब के खतरे के बाद इलाका मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल होना शुरू हो गए। जुमेरात की शाम लाहौर में मूसलाधार बारिश ने शहर में जल थल एक कर दिया। गुजरात मंडी बहाउद्दीन, झेलम, गोजरा, चीचावतनी, कामोकी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश हुई। बारिश से फैसलाबाद और सरगोदा समेत रीजन भर में 100 से जायद फीडर्स ट्रिप कर गए। मरी, मानसहरा, शुमाली वजीरिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने आज से पीर तक कराची समेत सिंध भर में बारिश की पेशगोई कर दी। लाहौर, भक्कड़, लिया, डेरा गाजी खान, मुल्तान, बहावलपुर, बहावलनगर और राजनपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से हसीन वादियाँ निखर कर मजीद हसीन हो गई हैं। मजीद बताएंगे आज़ाद कश्मीर से नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल कय्यूम ताहिर। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह आज़ाद कश्मीर में भी बारिशों का सिलसिला वक्फे के साथ जारी है। नदी नालों और दरियाओं में पानी की सतह बुलंद है। पहाड़ी इलाकों में बारिशों और लैंड स्लाइडिंग और नदी नालों में तूफ़ानी के खतरात के पेश नज़र जिली इंतजामिया ने आवाम को बारिश के दौरान घरों में रहने और नदी नालों से दूर रहने की हदायत जारी की हैं। दूसरी तरफ बारिशों से कश्मीर का कुदरती हुस्न निकल कर हसीन हो गया है, जिसका नज़ारा करने के लिए सियाह इन हसीन वादियों में खींचे चले आते हैं और खूब लुत्फ अंदोज होते हैं। जी, मुल्क को पोलियो वायरस से मुकम्मल तौर पर पाक करने का अज़्म लिए मुजफ्फरगढ़ में पोलियो वर्कर्स अपनी जानें भी खतरे में डालने लगे। बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए खतरनाक तरीकों से दरियाए चिनाब पार करने वाले पोलियो वर्कर्स की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मुजफ्फरगढ़ में पोलियो वर्कर्स अपनी जान हथेली पर रखकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने में मसरूफ हैं। बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए खतरनाक तरीकों से दरियाए चिनाब पार करने वाले पोलियो वर्कर्स की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। पोलियो वर्कर्स बड़े बड़े कड़ाहियों में बैठकर दरिया अबूर कर रहे हैं। कुछ पोलियो वर्कर्स अपनी मोटरसाइकिल्स उठाकर दरिया पार कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुँच गए। हन्नान हवाई अड्डे पर चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर मोइनुल हक, चीन की वज़ारत ख़ारिजा के आला हुकाम और पाकिस्तानी सिफारतखाने में तैनात अफसरान ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारिजा मुख्तसर दौरा चीन में चीनी क़यादत से मुलाकात करेंगे। चीन में होने वाले पाक चाइना स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के दूसरे दौर में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। चीनी वफ़द की क़यादत चीन के वज़ीर ख़ारिजा वांग यी करेंगे। मुज़ाकरात में कोरोना और पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी समेत मुख्तलिफ शोबाजात में 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल किया जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी चीन के दौरे पर हैं। उनके दौरे की अहमियत और एजेंडे पर बात करेंगे। हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने जियो न्यूज़ को अपना वक्त दिया। कहिएगा कि आपके चीन के दौरे का एजेंडा क्या है? देखिए, जैसे आपने खुद फरमाया कि ये हमारा एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग है और ये कोविड एनवायरनमेंट जिसपे कि अल्लाह के फजल करम से चीन ने और पाकिस्तान ने भी काफी हद तक काबू पा लिया है, उसके बाद ये पहला ये विजिट है। ये विजिट जो है, ये दौरा जो है, इसकी अहमियत इसलिए भी है कि पाकिस्तान समझता है और चीन भी जानता है कि इस असना बहुत सी तब्दीलियां आई हैं, हमारे खित्ते में डेवलपमेंट्स हुई हैं। आप जानते हैं कि पिछले 1 साल में जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल है, जिस कदर उसमें तब्दीली आई है और वहाँ
جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، اور ہم شکر گزار ہیں کہ چین کے تعاون سے ہم نے کشمیر کے مسئلے کو 3 مرتبہ 1 سال میں سلامتی کونسل میں لے گئے، اٹھایا اور ڈسکس ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ چین کا بھی ہندوستان کے ساتھ ان دنوں میں ایک سٹینڈ آف رہا ہے اور وہ جاری ہے، ختم نہیں ہوا۔ تو کشمیر کی صورتحال دونوں ممالک کے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ خاطر خواہ تبدیلی آ رہی ہے، اور وہ جو پاکستان کی خواہش اور کاوش تھی کہ جو ہمارا امن کا اور وہاں جو ریکنسیلیشن کا پروسیس ہے وہ آگے بڑھے اور کسی پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی طرف ہم جائیں، تو اس میں جہاں دنیا کی سوچ میں تبدیلی آئی ہے، ہمیں چین کی حمایت بھی حاصل ہے، اور ہمارا ایک ٹرائی لیٹرل بھی ہے چین، پاکستان اور افغانستان کا، تو اس پر بھی اور افغانستان کی ایوالونگ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہونا ہے۔ سی پیک کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس کی رفتار کو، اس کے جو نئے اہداف ہیں وہ ہم نے کیسے حاصل کرنا ہے، کوادر ہے، ان پروجیکٹس کی جلد از جلد تکمیل کے لیے ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے اور ہمیں کیا بندوبست کرنا ہے، اس پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ اور جو ایک انوائرمنٹ چینج ہو رہی ہے، دنیا جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملٹی لیٹرلزم جو ہے وہ بالائے طاق ہوتا جا رہا ہے، اور قومیں جو ہیں ان کا سوچ کا انداز کسی حد تک بدل رہا ہے۔ تو اس نئی جو ایک ریجنل اور انٹرنیشنل سچویشن ہے، اس کا جو امپیکٹ ہوگا سیکیورٹی پر گرد و نواح، اس کو بھی ہم نے زیر بحث لانا ہے۔ آنے سے پہلے میری وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، آرمی چیف سے، ہمارے سیکیورٹی انٹیلیجنس کے ہیڈ سے اس پر طویل مشاورت ہوئی ہے۔ ہم نے مل بیٹھ کر اپنی سوچ کو یکجا کیا ہے، اور میرے اس وفد میں جہاں دفتر خارجہ کے لوگ ہیں، وہاں ہماری سی جی ایس بھی ہیں جو چیف کی اور جی ایچ کی نمائندگی کر رہی ہیں، اور ہمارا جو یہ ہم جو اپنی سوچ اور مستقبل کی جو ہماری بائی لیٹرل ریلیشن شپ ہونی ہے، اس کا فریم ورک کیا ہو، ہماری ارینجمنٹس کیا ہونی چاہیے، اس کے لیے ہم ایک مشترکہ سوچ لے کر آئے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ چین کے ساتھ یہ نشست جو ہے وزیر خارجہ کے ساتھ اور ان کی ٹیم کے ساتھ مفید رہے گی۔ اچھا، شاہ محمود قریشی صاحب، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات پر سوشل میڈیا پر بہت سی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں، آپ کا موقف اس پر جاننا چاہیں گے؟ دیکھیے، سوشل میڈیا پر تو کوئی قدغن لگا نہیں سکتا، لیکن سوشل میڈیا میں جو بہت سی چیزیں اٹھتی ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ حقیقت پر مبنی ہو، وہ لوگوں کے اپنے اندازے ہوتے ہیں۔ سعودی عربیہ اور پاکستان کے تعلقات اچھے رہے ہیں اور انشاءاللہ اچھے رہیں گے۔ ہمارے تعلقات کی گہرائی کو سب پوری طرح سمجھتے نہیں ہیں کہ ان کی ڈیپتھ کتنی ہے، اور ہم ایک دوسرے کی ضرورت اور ایک دوسرے کا سہارا کتنے ہیں۔ انشاءاللہ تعلقات پر کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ اور اب آپ نے دیکھا کہ بہت سے جو سیاسی تجزیے ہیں، اس کے برعکس سعودی عرب نے جو فلسطین پر اپنا موقف اپنایا ہے اور 2 ٹوک الفاظ میں وزیر خارجہ نے ان کا ذکر کر دیا ہے، وہ وہی پوزیشن ہے جو ان کی تاریخی پوزیشن تھی، جو پاکستان کے عین مطابق ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ مستقبل قریب میں، ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے آرمی چیف وہاں گئے، بڑی اچھی نشست تھی ان کی، اور انشاءاللہ میری یہ خواہش ہے کہ آئندہ کچھ دنوں میں مزید ہماری نشستیں ہوں، اور ہم اپنا جو ہے جو ہمارے اہداف ہیں اور جو ہماری توقعات ہیں ان کی ہم سے اور ہماری ان سے، ہم ان پر پورا اتریں۔ جی، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب 2 روزہ سرکاری دورے پر چین پہنچ گئے ہیں، اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے۔ شاہ محمود قریشی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے جیو نیوز کو اپنا وقت دیا۔ حسین نظاروں سے مالا مال گلگت بلتستان کا ضلع استور، جہاں سطح سمندر سے 11,000 فٹ بلند ایک ایسی خوبصورت بلکھاتی جھیل موجود ہے جسے اللہ والی جھیل کہا جاتا ہے۔ رپورٹ کریں گے رفیع اللہ آفریدی۔ ہنسی دلبر پری پہ کر ہے استور، بڑا دلکش تیرا منظر ہے استور،
گلگت بلتستان کا انتہائی خوبصورت ترین ضلع استور جو کہ سیاحوں کے لیے منفرد مقام حاصل ہے. اس وقت ہم موجود ہیں استور شہر سے 30 کلومیٹر دور سطح سمندر سے 11,000 فٹ بلندی پہ. یہاں پہ اللہ والی جھیل ہے جو کہ اردم پرشنگ کے مقام پہ جو کہ ہمیشہ سے سیاحوں کی نظروں سے اوجھل ہے. وہاں پہ جو ہے محکمہ ٹورزم اور صوبائی حکومت کی طرف سے سیاحوں کو ممکنہ سہولیات کی فراہمی کے ساتھ ساتھ وہاں ان مقامات کی تشہیر بہت ضروری ہے. اور یہاں کا جو خوبصورت ہے وہ دل کھول کے سیاحوں کو دعوت نظارہ دے رہا ہے. نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر سینیٹر میر حاصل خان بزنجو کی میت کراچی سے بلوچستان کے لیے روانہ کر دی گئی ہے. سینیٹر میر حاصل بزنجو کی میت کو صبح سویرے نیشنل اسٹیڈیم پر واقع نجی اسپتال سے عیدی سردخانے منتقل کیا گیا جہاں پر سینیٹر حاصل بزنجو کی میت کو غسل دیا گیا جس کے بعد میر حاصل بزنجو کی میت کو بلوچستان روانہ کیا گیا جہاں ان کے آبائی علاقے میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی. سینیٹر حاصل بزنجو پھیپھڑوں کے سرطان کے باعث کراچی کے نجی اسپتال میں انتقال کر گئے ہیں. کراچی میں نیا ضلع کیماڑی بنانے کی منظوری. ضلع جنوبی کا نام ضلع کراچی رکھنے کی تجویز. سندھ حکومت کے اقدام نے شہر کی سیاست میں ہلچل مچا دی. ایم کیو ایم پاکستان اور تحریک انصاف کا ایکا ہو گیا. ایم کیو ایم کا عدالت میں فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان. میئر کراچی وسیم اختر نے کہا اگر نیا ضلع بن سکتا ہے تو نیا صوبہ بھی بن سکتا ہے. تحریک انصاف کے خرم شیر زمان نے کہا کہ پیپلز پارٹی مال بنانے کے نئے طریقے ڈھونڈ رہی ہے. چیئرمین پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال نے کیماڑی ضلع کے قیام کو سین توڑنے کی کوشش قرار دے دیا. آج کراچی پریس کلب کے باہر مظاہرہ کرنے کا اعلان کیا ہے. کسٹم حکام نے تورخم بارڈر کے راستے کروڑوں روپے مالیت کا سونا افغانستان لے جانے کی کوشش ناکام بنا دی. کارروائی کے دوران 4 افغان باشندوں کو حراست میں لے لیا گیا. کسٹم حکام کے مطابق تورخم بارڈر کیلے اور کیمیکل افغانستان لے جانے والی گاڑیوں کی تلاشی کے دوران 6 کلو سے زائد سونا برآمد ہوا. سونے کی مالیت 6.5 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے. کسٹم حکام کے مطابق کارروائی کے دوران 4 افغان باشندوں کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی گئی ہے جبکہ سونے کی رقم کہیں دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے کے حوالے سے سی ٹی ڈی کی خدمات بھی لی جا رہی ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ نے ہائی پرفارمنس سینٹر اور ایسوسی ایشنز کے کوچز کا اعلان کر دیا. سابق کپتان محمد یوسف کو نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں بیٹنگ کوچ مقرر کر دیا گیا. محمد یوسف کہتے ہیں کوچ کی حیثیت سے اننگز شروع کرنے کا یہ بہترین وقت ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے کوچنگ سٹاف میں تبدیلیوں کا اہم فیصلہ کرتے ہوئے سابق کپتان محمد یوسف کو نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں بیٹنگ کوچ مقرر کر دیا ہے. سابق کرکٹر عتیق الزمان فیلڈنگ اور وکٹ کیپنگ جبکہ محمد زاہد فاسٹ بولنگ کوچ کی حیثیت سے کام کریں گے. آل راؤنڈر عبدالرزاق، اعزاز چیمہ، باسط علی اور فیصل اقبال ریجنل ایسوسی ایشنز کے کوچز مقرر کر دیے گئے ہیں. غلام علی، ہمایوں فرحت سمیت ظفر اقبال بھی اپوائنٹ ہوئے ہیں. صوبائی ایسوسی ایشنز کے کوچز مصباح الحق کی سلیکشن کمیٹی کا حصہ ہوں گے. عبدالرزاق خیبر پختونخوا اور باسط علی سندھ کے جبکہ فیصل اقبال بلوچستان اور شاہد انور سینٹرل پنجاب کی کوچنگ کریں گے. پی سی بی کے ہیڈ آف انٹرنیشنل پلیئرز ڈیولپمنٹ سکلین مشتاق کہتے ہیں کہ کوچز کی تعیناتی 360 ڈگری سے پرفارمنس کا جائزہ لینے کے بعد کی گئی ہے. نئی تقرریوں سے کرکٹ کے معیار کو مزید بہتر بنایا جائے گا.